نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات سیریز میں آج ہم ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ کا نام زینب تھا جبکہ آپ کا سلسلہ نسب زینب بنت خزیمہ بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن سعصہ تھا۔ آپ چونکہ فقراء و مساکین کو نہایت ریاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھیں، اس لیے ام المساکین کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن جہش سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ عبداللہ بن جہش چونکہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے تو اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 یا 3 مہینے وہ زندہ رہیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری زوجہ محترمہ تھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد جن کا سب سے پہلے انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 30 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد ان کی اخیافی بہن حضرت میمونہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ حضرت میمونہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما دونوں کی والدہ ہند بنت عوف تھیں۔ تو اب ہم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی حالت زندگی کو بھی یہیں پر ہی ڈسکس کریں گے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی سے ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے ان کی علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رحم بن عبد العزیٰ سے نکاح کیا۔ ابو رحم نے 7 ہجری میں وفات پائی تو لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نکاح کی کوشش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ 7 ہجری میں عمرے کی نیت سے مکے کی طرف سفر کیا اور اسی حالت میں یعنی احرام کی حالت میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نکاح کے متولی قرار پائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے فارغ ہو کر جب مدینے واپس آئے تو سرف کے مقام پہ جو کہ مدینے کے راستے میں ہے یعنی مکے سے 10 میل کی دوری پر ہے قیام فرمایا۔ یہاں پر حضرت ابو رافع جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو لے کر سرف میں پہنچے اور یہیں پر آپ کی رسم عروسی ادا ہوئی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے ساتھ یہ ایک بڑا عجیب واقعہ تھا کہ آپ کا نکاح بھی سرف کے مقام پر ہوا اور پھر آپ کا انتقال بھی سرف کے مقام پر ہی ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے 46 حدیثیں مروی ہیں جن میں بعض سے ان کی فقہ دانی کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس کچھ پراگندہ حالت میں تھے تو ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا ام عمار یعنی ان کی زوجہ وہ میرے کنگا کرتی تھیں اور آج کل ان کے ایام کا زمانہ ہے۔ تو کہنے لگیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ان ایام میں ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اور ہم اسی حالت میں ہوتی تھیں، اسی طرح ہم چٹائی اٹھا کر مسجد میں بھی رکھاتے تھے۔ بیٹا کیا یہ جو ایام کا زمانہ ہے اس میں کوئی گندگی ہاتھ میں بھی ہوتی ہے؟ اسی طرح ان کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انہا کانت اتقانا للہ واوصلنا للرحم۔ میمونہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتی اور صلہ رحمی کرتی تھیں۔ احکام نبوی کی تعمیل ہر وقت پیش نظر رہتی تھی، لہٰذا ایک دفعہ ان کی ایک کنیز بدیہ ابن عباس کے گھر گئیں تو دیکھا کہ میاں بیوی کے بچھونے دور دور بچھے ہیں۔ خیال ہوا کہ شاید کچھ رنجش ہوگی، لیکن دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ عبداللہ بن عباس بیوی کے ایام کے زمانے میں اپنے بستر ان سے الگ کر لیتے ہیں۔ آ کر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا تو بولی ان سے جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس قدر اعراض کیوں کرتے ہو؟ آپ برابر ہم لوگوں کے بچھونوں پر آرام کیا کرتے تھے۔ اب ایک عورت بیمار پڑی تو اس نے منت مانی تھی کہ شفا ہونے پر بیت المقدس جا کر نماز پڑھے گی۔ اللہ کی شان وہ اچھی ہو گئی اور سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب رخصت ہونے لگی تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم یہیں رہو اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو، کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو غلام آزاد کرنے کا نہایت شوق تھا۔ ایک لونڈی کو آزاد کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم کو اس کا اجر دے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی قرض بھی لے لیا کرتی تھیں۔ ایک بار زیادہ قرض لے لیا تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو اب کس طریقے سے ادا کریں گی؟ تو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض خود ادا کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام حالات حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے تھے۔ زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی کے تو بہت مختصر
منحصر حالات ہیں، لہٰذا ان کی زندگی سے صرف ایک ہی پہلو ہمیں ہماری زندگی کے لیے مل سکتا ہے، چونکہ ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا، تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اور اس بات کی طرف رغبت دلائی جائے لوگوں کو کہ وہ مسکینوں کو اور جو بدحال اور محتاج ہیں ان کو کھانا کھلایا کریں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ہمیں بہت سارے پوائنٹس ملتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فالو کریں اور انہیں بالکل مینو ان جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور ان کی احادیث تھیں اسی طریقے سے اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اور بنا علم کے کوئی بھی بات جو کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ملی ہو یا پھر معاشرے میں پھیلی ہوئی افواہیں ہوں تو وہ اس پہ ہمیں امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے یا اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح جائز ہے، اس کے علاوہ ولیمے کے لیے رسم عروسی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نکاح اور رسم عروسی دونوں میں گیپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب تک رسم عروسی نہ ہو تب تک ولیمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تمام سنی سنائی اور پھیلی ہوئی باتیں ہیں جو کہ معاشرے میں پھیل گئی ہیں، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہایت سادہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرنا ہم پر لازم ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کے لیے ایک دلیل اختیار کر سکیں اور وہ علم پر مبنی ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔